السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ قصص کی آخری رکوع رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اس میں صحیح معنوں میں ایمان لانے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں یعنی کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا قارون کا انجام۔ قارون کی جو صفت تھی یا اس کے اندر جو برائی تھی وہ تھا ناشکرا، کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت اس کو عطا کی تھی، جو انعامات اس کو دیے تھے، یعنی دولت دی تھی، اور دولت کے ساتھ پھر اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کا اس نے اللہ رب العزت کو شکر ادا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ میرے علم کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں مجھے دی گئی ہیں، یہ مجھے ملی ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر نہ کر کے اس نے اس نعمت کا کفر کیا، اس نعمت کے ساتھ کفر کیا۔ اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر غرور اور تکبر آتا ہے، کیونکہ اس نعمت کو حاصل کرنے کا وہ خود کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، تو اس کے اندر میں آتا ہے کہ میں نے اس کو حاصل کیا، میری صلاحیت تھی، میرا علم تھا، میری محنت تھی، میری طاقت تھی، میری شجاعت تھی، میری صلاحیت تھی۔ تو جب وہ میں آتا ہے تو اس کے اندر پھر غرور اور تکبر آتا ہے، اور غرور اور تکبر نہایت ہی بڑا جرم ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ غرور اور تکبر ہی تھا جس نے ابلیس کو بھی ختم کیا۔ تو قارون جو تھا وہ اپنی بڑائی چاہتا تھا۔ آج کے اس رکوع میں قارون سے اپوزٹ، یعنی قارون جس نے کفر کیا تھا، آج کی کلاس میں مومن کا ذکر کیا جائے گا۔ قارون نے بڑائی چاہا تھا، اور یہاں پہ مومن کی صفات میں ہم دیکھیں گے کہ یہ صفت بتائی گئی کہ وہ بڑائی نہیں چاہتا۔ قارون بڑائی چاہتا تھا، تکبر تھا اس کے اندر، اور مومن کے اندر بڑائی نہیں چاہتا ہے اور تکبر اس کے اندر نہیں ہوتا، اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج مومن کی صفت میں اللہ رب العزت کیا بیان فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انجام قرآن مقدس کے اندر اگر ہم اس کو سبجیکٹ وائز الگ کریں تو 3 حصوں میں قرآن ہو جاتا ہے۔ ایک حصے میں اس کے صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی توحید کا ذکر ہے۔ دوسرے حصے میں احکام و مسائل ہے، احکام و مسائل کی، یہ احکام ہے اللہ کی طرف سے، یہ مسائل ہے، اس کام کو اس طرح کرنا ہے۔ اور تیسرا حصہ اچھے اور برے لوگوں کا انجام، اچھے کام کرنے والوں کو کیا دنیا اور آخرت میں انعامات ملنے ہیں، اور برے کام کرنے والوں کو کیا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کو کس طرح سزا ملنی ہے۔ تو کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ ایک برا عمل کرنے والا شخص جو اللہ کی نعمت کو پا کر کے اور اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، اللہ رب العزت کو نہیں کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے، اور غرور اور تکبر اس کے اندر آیا، اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور قیامت کی صبح تک وہ دھستا چلا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا شخص تھا، اس کے اندر برائی اللہ نے بتا دی، یہ برائی ہے،
اور یہ برائی جب آتی ہے تو کن کن چیزوں کو لے کر کے آتی ہے, پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. آج کی کلاس میں اچھے لوگوں کا انجام بتایا جائے گا اور ان کے اندر کیا اچھائی ہوتی ہے, کیا خوبی ہوتی ہے, وہ بتائی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو خوبیاں, جو مومن کی صفات ہمیں آج بتائی جانے والی ہے, وہ صفات میرے اندر اور ہم سب کے اندر وہ چیز اللہ رب العزت داخل فرما دے. آیت نمبر 83, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تلک الدار الآخرۃ نجعلوها للذین لا یریدون عدوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. تلک الدار الآخرۃ, اور آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے. آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے, یعنی ہر کسی کو نہیں ملے گا. اور آخرت کے گھر کے امیدوار تو ہم بھی ہیں. ہم بھی جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور دین کو سیکھنا, دین پر عمل کرنا, لوگوں تک پہنچانا, یہ سب کے پیچھے کیا راز ہے کہ آخرت کا گھر مل جائے, ہمیشہ ہمیش کی رسوائی سے ہم بچ جائیں, ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے ہم بچ جائیں, اللہ رب العزت کے نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار ہو جائے, اللہ رب العزت کی عظیم شان اس جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں. لیکن اس جنت کے اندر داخل ہونا ہر کسی کا کے لیے نہیں ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ اس آیت کے اندر بتایا, اور آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد. یہ زمین کے اندر بڑائی نہیں چاہتے, یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا. یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں. عاجزی اور انکساری اور تکبر چیز جو ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوا کرتی ہے. اس تعلق سے کہ تکبر کتنا قوی یا کتنا بڑا گناہ ہے, اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو امام مسلم نے اپنے مسلم میں بیان کیا ہے, اور کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آئے, حدیث نمبر 91. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. ذرہ برابر بھی تکبر ہوا. اور کل جیسے بتایا گیا تھا کہ تکبر کئی چیزوں سے آتا ہے. علم سے بھی کئی بار تکبر آ جاتا ہے, کئی بار نسل یا ذاتی برادری کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے, کئی بار دولت کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے, اور کئی بار منصب اور اونچے مقام کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ایمان کے ساتھ نہ ہو, یہ سب نعمتیں ہیں, لیکن یہ نعمتیں اگر ایمان کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ تکبر کو لے کر کے آتی ہے. تو جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک شخص نے کہا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر اگر ذرا سا بھی ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, تو وہاں پہ ایک صحابی نے پوچھا, تو ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ, آدمی کو تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ یعنی اچھے کپڑے پہننا, اچھے جوتے پہننا اور اچھے گھر کے اندر رہنا, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ تو خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ جو خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ جو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, تو تکبر یہ ہے. اب اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ تکبر اصل میں کہتے کس کو ہے. تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے. نمبر ایک, تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے, اور دوسرا لوگوں کو حقیر جانا جائے. کتنی قیمتی حدیث ہے یہ. تکبر کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اچھا دکھنا چاہتے ہیں, اچھے کپڑے پہنے ہیں, اچھے گھر میں رہتے ہیں, اچھے جوتے پہنے, یہ تکبر نہیں ہے. لیکن یہ چیز اس لیے ہو جائے کہ ہم کپڑے اچھے اس لیے پہنے اور اچھے جوتے اس لیے ہو, اچھا گھر اس لیے ہو کہ دوسروں کو حقیر جانیں گے, اس کو اپنے آپ کو بڑا بتا کر کے اور اس کو چھوٹا کریں گے, یعنی اس کو حقیر جانیں گے. یہ تکبر ہے.
फिर से देखें, तकब्बुर तो यह है कि हक को ठुकरा दिया जाए, यानी कुरान और हदीस कोई अमल हमारे सामने आए और हम उसको ठुकरा दें, यह तकब्बुर होता है। और दूसरा तकब्बुर कि दूसरे को हकीर समझा जाए। जैसे इब्लीस ने पहला तकब्बुर क्या किया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को उसने ठुकरा दिया, यह तकब्बुर है। हम अल्लाह के नबी की किसी बात को ठुकरा दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के किसी हुक्म को ठुकरा दें, यह तकब्बुर है। और दूसरा तकब्बुर क्या है कि किसी इंसान को अपने से कमतर समझे, इल्म के एतबार से कमतर समझे, या जाति बिरादरी के एतबार से कमतर समझे, या दौलत के एतबार से या मनसब के एतबार से उसको कमतर समझे। जबकि बेहतर कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि बेहतर तुम में से वो है जो मुत्तकी है। दौलत वाला, खूबसूरती वाला या मनसब वाला अल्लाह के नजदीक बेहतर नहीं। तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस थी, और हदीस नंबर 91 और किताबुल ईमान के अंदर इमाम मुस्लिम ने इसको लेकर के आए। एक और इसी तरह हदीस सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। कौन कसम खा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों कसम खा रहे हैं? ये मोहब्बत की दलील है। ये आपको और मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी से बचाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा रहे हैं। और देखे होंगे आपने कि कई जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को समझाने के लिए कसम खाता है, और यहां पर नबी मुकर्रम कसम खाते हैं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। कोई बंदा मोमिन नहीं होता, हम ये समझते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन कोई बंदा मोमिन नहीं होता यहां तक कि अपने हमसाए बोलते हैं जो साथ में रहने वाला है, हमसाए और अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो ये मोमिन नहीं हो सकता जो अपने लिए जो पसंद करता है वो मोमिन दूसरे मोमिन भाई के लिए पसंद ना करे, या दूसरे अपने हमसाए के लिए जो पसंद ना करे। इससे आप पता लगा सकते हैं कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन से कितना गहरा रिश्ता होता है, कितने गहरे ताल्लुकात हुआ करते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये भी हदीस नंबर 45 और 75, 45 और 72, 45 और 72 इमाम बुखारी ने भी इसको रिवायत किया है। और किताबुल ईमान में इमाम बुखारी ने इस हदीस को लेकर के आए, हदीस नंबर 13। तो आखिरत के घर के ताल्लुक से हम अपनी आयत में वापस आए, आयत नंबर 83। और आखिरत का घर हम उन लोगों को देंगे जो जमीन में ना बड़ाई चाहते हैं, यानी आजिजी और इनकिसारी के साथ ये लोग जीते हैं। ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं जीते कि मैंने ये काम किया हो और लोग मुझे बड़ा कहें और मेरा वाहवाही हो और मेरी इज्जत हो और मेरी शान हो और मेरा फख्र हो। तो ये फख्र नहीं चाहते, ये अपना जो है ना तकब्बुर नहीं चाहते, ये आजिजी और इनकिसारी के साथ रहते हैं, पहली सिफत। दूसरा, और ना वो फसाद चाहते हैं। और वो फसाद नहीं चाहते से क्या मुराद है? तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 569, यानी वो अल्लाह ताला की मखलूक पर ना तो जुल्म व जबर करते हैं और ना जमीन में फितना व फसाद बर्पा करते हैं। वो बर्पा भी नहीं करते, और बर्पा हो जमीन में फितना और फसाद, वो ये नहीं चाहते। तीसरी सिफत उनके अंदर क्या होती है? वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, और अच्छा अंजाम तो परहेजगारों का ही हुआ करता है। तीसरी सिफत यहां पता चली, लिल मुत्तकीन, वो तकवा रखने वाले होते हैं। तो ये तीन सिफत मोमिन की बताई गई जो आखिरत का घर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके लिए तैयार किया है। तो तकवे के ताल्लुक से भी हम जानते हैं कि कितनी अजीम नेमत है ये तकवा होना, और तकवे के लिए और भी 12 बात की जा चुकी है। आयत नंबर 84, जो कोई नेकी लाएगा तो उसके लिए उससे बहुत बेहतर बदला होगा, और जो कोई बुराई लाएगा तो बुरे अमल करने वालों को वही बदला दिया जाएगा जो वो अमल करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बहुत ही प्यारा कानून, या यूं समझिए आप कि दीन इस्लाम की इंतहाई खूबसूरत बात है ये, कि बंदा नेकी अगर करता है तो उसको 1 का 10 और 10 से कई गुना बढ़ा करके दिया जाता है, और अगर वो गुनाह करता है तो 1 गुनाह किया है तो 1 ही उसको बुराई दी जाएगी। बुराई बढ़ाई नहीं जाती,
لیکن نیکی بڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور انعام کہ جب میدان محشر میں اعمال کو تولا جائے گا تو ایک نیکی 10 اور 700 اور کئی گنا بڑھا دی گئی، اور بدی اتنی ہی ہے، یعنی نام اعمال کا جو دوسرا پڑھنا ہے گناہ کا، اس کے اندر گناہ اتنے ہی ہیں، لیکن نیکیوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے کئی گنا بڑھا دے رہا ہے۔ اور اگر ذرا سا بھی نیکی کا پڑھنا بھاری ہو گیا تو پھر اس کو جنت بھی مل جائے گی۔ کتنا پیارا قانون ہے یہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہ کرنا چاہیں یا نہ کریں تو یہ اس میں ہماری خرابی ہے۔ اس تعلق سے کچھ اور آیتیں بھی دیکھتے ہیں۔ اس آیت کو پھر سے سنیں، جو کوئی نیکی لائے گا، اصل بات تو یہی ہے کہ ہم نیکی لے کر کے پہنچ جائیں۔ ہم نیکی کرتے تو بہت ہیں، لیکن اس نیکی کو لے کر کے کیسے پہنچیں گے، یا یہ نیکی پہنچے گی کیسے؟ ہر نیکی نہیں پہنچتی اللہ تک۔ جیسے آپ نے نماز کے تعلق سے بھی سنا ہوگا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھ پاتی ہیں، اور گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو ہمارے اعمال اوپر اٹھ جائیں، چلے جائیں، پہنچ جائیں اللہ کے پاس، یہ ہے معاملہ اصل۔ تو اعمال نہ پہنچ پانے کی 3 وجہ ہوا کرتی ہے، یا تو ایمان نہ ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال نہیں پہنچنے والا، وہ اعمال تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ایمان تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، یعنی توحید ہے، ایمان ہے یعنی توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں، کتنا ہی اونچا، کتنا ہی محنت کر لے، کتنے ہی پیسے لگا لے، کتنا ہی وقت لگا لے، اگر ایمان نہیں ہے یعنی توحید نہیں ہے تو وہ عمل ہی قبول نہیں۔ دوسرا، توحید تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، اور اخلاص کا نہ ہونا اصل میں یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، کسی اور کی رضا کے لیے کر رہے تو بھی وہ عمل اوپر نہیں اٹھے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اور تیسرا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کہ اس عمل میں مہر نہیں ہوگی، یعنی آپ کا طریقہ نہیں ہوگا، آپ کی سنت نہیں ہوگی، تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر یہ تینوں چیز ہمارے عمل کے اندر ہے تو یہ نیکی ہم لے کر کے حشر کے میدان میں پہنچیں گے، یہی کرنسی ہوگی جو حشر کے میدان میں چلنے والی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، جو کوئی نیکی لے کر کے لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بہت بڑا بدلہ ہوگا، اس سے بہتر اور بہت بڑا بدلہ ہوگا، اور جو برائی لائے گا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ اس تعلق سے چند آیتیں اور نوٹ کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 40، بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا، اور اپنے پاس سے بہت بڑھا چڑھا کر کے دے گا، بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اس کو کئی گنا بنا کر کے اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک اسپیشل کرم۔ اور دیکھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 160، سورہ انعام آیت نمبر 160، جو شخص نیکی لے کر کے آئے گا تو اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، مطلب ایک نیکی لے کر کے آیا ہے لیکن 10 گنا ہوگا، اور جو برائی لے کر آئے گا سوائے جزا نہیں دی جائے گی مگر اس کی مثل، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب جس نے برائی لے کر کے آئے گا اس کو اسی کے مثل برائی دی جائے گی، اسی کے مثل اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ امام بخاری نے اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس نے صرف دل میں برائی کرنے کا ارادہ کیا کہ آج شام کو جا کر کے شراب پینا ہے، یا کوئی بھی ایسی برائی کا اس نے ارادہ کیا دل میں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم اسے مت لکھو، مطلب دل میں اس نے برائی کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس برائی کو مت لکھو جب تک کہ وہ اسے کر نہ لے، پھر اگر کر لے تو ایک برائی لکھ لو، اور اگر کر لے تو صرف ایک ہی برائی لکھو، اور اگر میرے خوف سے اسے چھوڑ دے، یعنی اسے برائی کو نہ کرے، تو اس کو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ برائی کا ارادہ بھی بندے نے کیا اور برائی نہیں کیا، اس وجہ سے کیونکہ اللہ سے وہ ڈر گیا ہے، تو ڈرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس گناہ کے بدلے میں نیکی لکھوا دیا۔ اور جب وہ کہے، اور جب وہ کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور اس کو کرے نہیں،
تو उसको उसके लिए एक नेकी लिख दो। अभी सिर्फ नेकी का इरादा किए नहीं है नेकी। जैसे किसी यतीम की किफालत का इरादा कर लिए, मस्जिद बनाने का इरादा कर लिए, कोई भी नेकी करने का इरादा कर लिए, तो नेकी करने के इरादे में भी हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। तो नेकी करने का जैसे ही बंदा इरादा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसके लिए नेकी लिख दो। सुभान अल्लाह। और फिर अगर उसको करे तो उसको 10 गुना से 700 गुना तक लिख दो। अगर उसने जो इरादा किया था उस नेकी को अगर उसने कर लिया तो 10 गुना और फिर 700 गुना तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको लिखा देता है, जिसके लिए जितना चाहता है। तो इमाम बुखारी ने इसको लाए हैं, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7501। चले आयत में वापस आए, आयत नंबर 84। जो कोई नेकी लाएगा तो उसे उसके लिए उससे बेहतर बहुत बड़ा अज्र होगा। अब इस बात पे हम गौर करते हैं, हम क्या नेकी कर रहे हैं? हम नेकी वो कर रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और हुक्म दिया है, यानी अल्लाह के कलाम में है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तक पहुंचाया, उस नेकी को हम कर रहे हैं। इस नेकी के करने में किसका फायदा है? इस नेकी के करने में सिर्फ हमारा ही फायदा है। और जो अमल हम कर रहे हैं, जैसे नमाज भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे हम फिट रहेंगे। हम रोजा रख रहे हैं, यह भी हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किसी के साथ एहसान सलूक कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए, हमारे मुआशरे के लिए और पलट करके हमारे बच्चों या हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये जितना भी नेकी का काम कर रहे हैं, इसमें अज्र क्यों मिलना चाहिए? ये तो नेकी का काम हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आप शरीयत के किसी भी कानून को उठा करके देख लीजिए, किसी भी हुक्म को उठा करके देख लीजिए, उसमें हमारा ही फायदा है। शराब पीने का अल्लाह ने मना किया, उसमें हमारा फायदा है। चोरी करने का अल्लाह ने मना किया, उसमें हमारा फायदा है। तो फिर इसमें अज्र क्यों मिलना चाहिए? एक बात ये। दूसरा ये कि जो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता की है और अब हम जो नेकी का काम कर रहे हैं, तो जो नेमतें अल्लाह ने दी है उसका भी तो बदला नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम के मुताबिक जिए, तो ये जो 2 आंखें अल्लाह ने दी है ना, इसका भी बदला पूरा नहीं कर सकते। जो हम सांस ले रहे हैं, जो दिल धड़क रहा है, जो जिस्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जब नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की है, पूरी जिंदगी अगर सजदे में गुजार दे तो इसका बदला हम नहीं दे सकते। अब आप सोचें कि इन नेकियों का बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ा करके दे रहा है, और बदला बढ़ा करके देगा, और उसके बाद ऐसी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेगा जो नेमत इन नेकियों से पा ही नहीं जा सकती, और वो जन्नत है। जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से अता करेगा। देश यही होगा कि अल्लाह का फर्माबरदार है, नेक लोगों के साथ रहने लायक है, तो इसको जन्नत में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये नेक लोगों के साथ रहने लायक है, ये नेक था, ये सही सोच वाला था, ये सही अमल वाला था, इसका अकीदा और इसका अमल, इसका मनहज सही था। लेकिन हमारी इस नेकी के बदले में जन्नत मिल जाए, ऐसी हमारी नेकियां नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से जाएगा। एक सहाबी पूछते हैं, या रसूलल्लाह क्या आप भी? तो नबी मुकर्रम फरमाते हैं, हाँ मैं भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाने वाला। तो जन्नत ऐसी अजीम शान नेमत है जो हमेशा हमेश के लिए हमें दी जाने वाली है। इसलिए इसमें कहा गया कि दीन इस्लाम की इंतहाई खूबसूरत बात है ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नेकी का, इसके लिए आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए उससे बेहतर जो शख्स नेकी लाएगा तो उसके लिए उससे बेहतर सिला मौजूद है, जो अल्लाह ताला के तरफ से मिलने वाला सवाब बंदों की नेकी से ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला सवाब जो बंदे को नेकी से ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कई गुना ज्यादा अज्र व सवाब अता फरमाएगा, और ये उसके फजल व करम का तकाजा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने शान के मुताबिक बंदे को अता फरमाएगा कई गुना बढ़ा करके, और जो बुराई करेगा
اس کو صرف اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے برائی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ برائی کو زیادہ کر کے اور زیادہ جہنم میں جانے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 85، ان الذین فرض علیک القرآن، بلا شبہ اللہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، آپ پر قرآن فرض کیا یعنی قرآن کو لوگوں تک پہنچانا فرض کر دیا، اس کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے فرض ہے۔ اور اگر تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 571 اسی کی تفسیر میں، یعنی جس نے آپ پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں، مطلب اللہ نے اسے فرض کیا ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں یہ وحی کو، اور یہ ہر نبی کے لیے تھا، ہر نبی کے اوپر اللہ رب العزت کی وحی آئی ہے اور اس وحی کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ انبیاء کے لیے فرض تھا اور ان کے لیے جواب دہی تھی کہ اللہ رب العزت ان سے سوال کرنے والا ہے کہ اس پیغام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور ہر نبی نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے، کیونکہ نبی بنایا بھی تو اللہ نے، اللہ جانتا تھا کہ کسے نبی بنانا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک بھی نبی ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا نہیں کیا، یعنی اپنے نبوت کے منصب کو جنہوں نے جو ہے نا پورا نہیں کیا۔ ہر نبی نے جو اللہ رب العزت نے آپ کو ذمہ داری دی تھی اس کو بخوبی انجام دیا، الحمدللہ۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں یعنی جس نے آپ پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں، وہ قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں دریافت کرنے والا ہے، آپ سے پوچھنے والا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ اس کی دلیل میں آپ چند آیتیں لکھ سکتے ہیں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 6۔ تو اللہ فرماتا ہے تو جن لوگوں کے طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اور پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا یہ پیغام تم نے پہنچا دیا تھا، اور لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے پچھلی کچھ کلاس پہلے پڑھے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ نوح کی قوم سے پوچھے گا کہ کیا نوح نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا، تو نوح علیہ السلام کی قوم منکر ہو جائے گی، انکار کر دے گی کہ نہیں ہمیں نوح نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تو نوح علیہ السلام سے پھر اللہ کہے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا تھا، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے ان تک پیغام پہنچایا تھا، 950 سال پیغام پہنچایا۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میرے پاس گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی، یعنی ہم گواہ ہوں گے۔ ہم گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم اگر اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور کلام میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نوح نے 950 سال اللہ رب العزت کی اس وحدانیت کی دعوت دی ہے، تو ہم وہاں پہ گواہی دے دیں گے کہ ہاں ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ بہرحال اور دوسری آیت دیکھتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 109، نہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، سورہ مائدہ آیت نمبر 109۔ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ کیا جواب دیے گئے تھے۔ دیکھیں، پیغمبروں کو جمع کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ آپ کو کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی آپ نے جو پیغام پہنچایا تھا ہمارا، اس پیغام کا جواب آپ کو کیا ملا۔ اسی طریقے سے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 69، اور پیغمبر اور گواہ لائے جائیں گے، اس دن پیغمبر بھی لائے جائیں گے اور پیغمبروں کے اوپر بھی گواہ لائے جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا انبیاء علیہ السلام نے بخوبی اس کو انجام دیا۔ اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اس پیغام کو دنیا تک لوگوں تک کون پہنچائے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات آگے آئے گی۔ یہاں پہ ہم سے یہ دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا یقیناً وہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچا دے گا، اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو مقام محمود تک پہنچایا جانے والا ہے، آپ کو جنت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا جانے والا ہے، آپ کو اچھے انجام تک پہنچایا جانے والا ہے، یہ آپ کا انجام ہے۔
بہتر مقام محمود میں آپ کو فائز کیا جائے گا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے جو مفسرین نے بیان کیا تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے کہ آپ کو مکہ میں واپس پہنچایا جائے گا، کیونکہ یہ سورج جو ہے ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہ مکی دور کی آخر صورتوں میں سے ہے۔ جب آپ ہجرت کرنے لگے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی اور آپ مکہ سے نہیں جانا چاہتے تھے۔ جیسے امام ترمذی نے ایک بہت پیاری حدیث لے کر کے آئے کہ جب آپ مکہ سے نکالے جا رہے تھے یا نکلنے مجبور ہو گئے تھے، اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا ہے، تو آپ نے مکہ کی طرف دیکھتے ہوئے یا خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کی قسم، مطلب آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم اے مکہ، تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک اللہ کے سارے زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تیری سرزمین سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، حدیث نمبر 3925۔ کیا پتہ چلا اس سے کہ مکہ زمین جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پیاری زمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی سب سے پیاری زمین تھی، اور آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے جا رہے تھے، اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کعبہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا اور وہاں کے حالات ایسے نہیں تھے کہ نبی مکرم وہاں پہ رہ سکتے ہوتے، کیونکہ چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا تھا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو نکلنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ اشارہ وہاں کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مکہ واپس لوٹایا جائے گا۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے پیشن گوئی تھی، اور جو 8 ہجری میں پوری ہو گئی۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے فاتح ہوئے وہاں کے، اور آپ نے خانہ کعبہ کے اندر پہنچ کر کے سب سے پہلا جو کام کیا وہ شرک کو ختم کرنے کا کیا۔ ایک فاتح کا سب سے پہلا آرڈر اور سب سے پہلا امر توحید پر تھا۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر جو باطل معبود، جھوٹے معبود رکھے گئے تھے، ان کو لکڑی سے اپنے عصا سے توڑ دیا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اور سارے بتوں کو باہر پھینک دیا، اور حضرت علی کو حکم دیا کہ مکہ کے اندر آج کے بعد کسی اور کی، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو مکہ میں گھوم کر کے حضرت علی نے سارے بتوں کو ختم کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یقیناً وہ آپ کو اپنے انجام تک پہنچانے والا ہے، یعنی آپ کو سربلندی عطا کرنے والا ہے، آپ کے قدم کو جمع دینے والا ہے، شرک اور کفر کو اس دنیا سے یا اس مکہ سے ختم کر دینے والا ہے۔ آگے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے، کیونکہ مکہ والوں کا یہ عام اعلان تھا کہ یہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کے لیے کہ یہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کے رسم و رواجوں اور طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ گمراہ ہو گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی پہنچائی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کا انجام بھی بہت جلد تمہارے سامنے آنے والا ہے کہ کون گمراہ تھا اور کون تباہ اور برباد کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور کس کو سربلندی دی گئی اللہ کی طرف سے۔ تو کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا ہے اور کون کھلی گمراہی کے ساتھ ہے، یعنی کون راہ راست پہ ہے اور کون گمراہ ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 86۔ اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کے طرف یہ کتاب وحی کی جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کے رحمت ہی کے ساتھ ہوا ہے۔ ماشاء الحمدللہ، آپ امید نہیں رکھتے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، اور واقعی 40 سال تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایسی عظیم الشان کتاب، اللہ رب العزت کا فرمان، ایک ایسا نسخہ کیمیا اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا ہے جو زندگی کے اندر، جو انسانیت کے اندر، جو دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے والا ہے۔ جانور سے بھی بدترین جو قوم زندگی جی رہی تھی، جنہیں کوئی رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں تھا، جن کو انسانیت کیا ہوتی ہے اس کا پاس و لحاظ نہیں تھا، چھوٹے اور بڑے کی کوئی ادب اور احترام نہیں تھا، عورت کا اور خواتین کا ان کے پاس کوئی ادب اور احترام نہیں تھا، کسی چیز کو یہ نہیں جانتے تھے، یعنی جانور تو بھی
ایک جو اللہ رب العزت نے بتایا ہوا اس کے مطابق زندگی جیتے ہیں. یہ جانور سے بدترین زندگی جیتے تھے. آپ کو نہیں پتا تھا یا رسول اللہ کہ آپ کے اوپر ایسی عظیم الشان نعمت نازل ہونے والی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر دنیا کا نقشہ بدل دیا اس کلام نے صرف چند ہی سال کے اندر. 23 سال کی ایک چھوٹی سی مدت کے اندر مکہ اور مدینہ کی شکل بدل گئی, اور پھر عمر فاروق کے دور تک دنیا کا بیشتر حصہ 90% حصہ جو ہے امن اور امان کے اندر آ گیا. ایسی عظیم و شان نعمت آپ کے اوپر نازل ہوئی. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف سے تھا. پھر شاید دیکھیں, اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کے طرف یہ کتاب وحی کی جائے گی, مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے ہے. یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اب ہم اپنے لیے بھی سوچیں. ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایم بنا کے رکھا تھا. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, کوئی انجینئر بننا چاہتا تھا, کوئی بڑا تاجر, کوئی بڑا بزنس مین بننا چاہتا تھا, کوئی انٹرنیشنل بزنس مین بننا چاہتا تھا. لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے, یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا. اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی. اب اس نعمت کو جو عطا کیا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے تھے یہ کہ آپ کے اوپر نازل ہوگی, لیکن یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر وحی کی. لہٰذا آپ کافروں کی مددگار ہرگز نہ ہو. آپ کافروں کے مددگار نہ ہو. کیوں آئی یہ بات یہاں پر؟ کیونکہ اگر ہم نے اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا, یعنی اگر ہم نے اس نعمت کو نہ لیا, اس نعمت کو نہیں سیکھا, اس پہ عمل نہیں کیا, تو یہ باطل کی مدد ہوگی. اگر ہم اللہ کے کلام کو نہیں سیکھیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے, تو باطل جو ہے وہ بڑھے گا اور باطل کی اس میں مدد ہوگی. کیونکہ جب ہم اچھائی کو چھپا لیں گے تو یہ برائی کی مدد ہوتی ہے, کیونکہ برائی بڑھے گی. جب ہم اچھائی کریں گے ہی نہیں اور اچھائی کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو برائی بڑھے گی. تو یہ برائی کی مدد ہوتی ہے. اچھائی کا نہ کرنا یہ برائی کی مدد ہے. علم کا نہ پہنچانا یہ جہالت کی مدد ہے. اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور علم لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو جہالت بڑھے گی. ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ بڑھیں گے, تو یہ جہالت کو بڑھاوا دینا ہے. اس لیے یہاں پہ کہا کہ لہذا آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ ہو. آیت نمبر 87, اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیت کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کے طرف اتاری گئی ہے, اور آپ انہیں اپنے رب کے طرف بلائیں. یہ آرڈر ہے اللہ رب العزت کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ یعنی مشرکین اور کفار جنہوں نے انکار کیا ہے وہ آپ کو اللہ رب العزت کی اس کلام کی تبلیغ کے سے روک دیں. کہیں ایسا نہ ہو, جبکہ یہ انہی کے لیے پہنچایا گیا ہے, اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں, یعنی اس کلام کے ساتھ آپ لوگوں کو بلائیں. تو کیا یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ نبی یعنی نبوت کا دور ختم ہو گیا. اب یہ نبوت کا جو کام ہے یہ آپ کے متبعین کو دے دیا گیا ہے. جیسے سورہ یوسف میں بھی اللہ نے فرمایا قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ, کہ میرا مشن, میری سوچ, میری فکر یہی ہے. ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلاؤ, توحید کی طرف بلاؤ, علی بصیرۃ, بصیرت کے ساتھ. اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں, یعنی اس توحید کی طرف, اس کلام کی طرف, اس قرآن کی طرف, اس دین کی طرف بلانے والا ہر متبعین ہوتا ہے. یہ ہر متبعین کی, جو نبی مکرم کے اتباع کرنے والا ہے, جو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بلاتا ہے. اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ بلاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم ایک بہترین امت ہو جو اخرجت نکالی گئی, اخراج کی گئی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون, ناس کے لیے, لوگوں کے لیے, تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو. بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی ایک رب کا جاننا, ایک رب کا ماننا, اور برائی میں سب سے بڑی برائی کہ اس کا حق کسی اور کو دینا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اسی طریقے سے سورہ فرقان میں بھی آپ دیکھیں اس سے ملتی جلتی آیت ہے
جیسے یہاں فرمایا، اس آیت پہ پھر سے غور کریں، اور وہ لوگ سے مراد مشرکین مکہ یا کفر کرنے والے، اور وہ لوگ آپ کو اللہ کی آیت کی تبلیغ سے نہ روک دیں، اللہ کی آیت کو لوگوں تک پہنچانے اور اس پہ عمل کرنے سے نہ روک دیں، دونوں مطلب ہے اس کا، پہنچانا بھی اور عمل بھی ہے، تو نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کے طرف اتاری گئی ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی احکام اتارا جائے اور دنیا والے اس کو روک دیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہوتا، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، مطلب آپ کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کلام کی طرف اپنے رب کی طرف بلائیں۔ اس طریقے سے سورہ فرقان میں بھی اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کبیر کہا یہاں پر، یہ بڑا جہاد ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو کتنا ہی برا لگے، انکار کرنے والوں کو، اس کلام کے انکار کرنے والوں کو، اس مالک کے انکار کرنے والوں کو کتنا ہی برا لگے، آپ اس کلام کے ساتھ ایک جہاد کیجئے، اور یہ بڑا جہاد ہے۔ یہ کیا جہاد ہوتا ہے؟ جہاد یعنی عربی میں جد و جہد کو کہتے ہیں، کوشش کو۔ تو اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کلام کو پہنچانے کے لیے سب سے بڑی آپ قربانی پیش کریے، سب سے بڑا جد و جہد کریے، سب سے بڑی محنت آپ کے ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 159، اس آیت کو ضرور نوٹ کریں۔ 159 میں اللہ فرماتا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں اور سب لعنت والوں کی ترجمہ اس کا ایسا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اور ہدایت یہ بھی اسی معنی میں۔ تو اللہ رب العزت کی دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، جبکہ اس کو ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، اور یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ یہاں پہ نبی کا نام نہیں، جو لوگ، یعنی جس کے پاس یہ علم ہے، جس کے پاس یہ حق اور باطل کی معرفت ہے، جس کے پاس، جو پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو جانتے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو۔ یہ اصل میں یہودیوں کے لیے نازل کی گئی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو چھپا رہے تھے اور آپ کی بتائی ہوئی توحید کو چھپا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ کام آج مسلمان کر رہا ہے، جو یہودی اور نصرانی اس دور میں کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت یعنی بد دعا، اور اللہ کی لعنت یعنی اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم سب عذاب میں ملوث، چھوٹے بڑے عذاب کے اندر ہم سب جی رہے ہیں، بدترین زندگی جی رہے ہیں۔ اب ہم عذاب میں ملوث ہیں، کیا کریں ہم؟ تو اس کے بعد والی آیت پڑھیں آپ، آیت نمبر 160، اس میں اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، بے شک جن لوگوں نے توبہ کیا۔ اب تم توبہ کر لو، تم نے یہ جرم کیا ہے، اللہ رب العزت کے کلام کو تم نے چھپایا ہے۔ چھپانا جرم کیوں ہو گیا؟ اور اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ عذاب کے مستحق ہوگا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی عذاب آئے گا۔ اتنا بڑا جرم کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ انسانیت کی بیماری کا علاج تھا، تم نے اس علاج کو چھپایا ہے۔ جیسے ہمارے دور میں کوئی بیماری پھیل گئی ہے اور ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر بھی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، اور اس کے پاس اس کا نسخہ بھی ہے، اس کا علاج بھی ہے، اس کی دوا بھی ہے، اور وہ کمرے کو بند کر دے، دوائیوں کے اندر، دوائیوں کو کمرے میں بند کر دے، اور لوگوں کو تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھے، جبکہ اس کے پاس علاج ہے۔ لوگ تڑپ تڑپ کر کے مر رہے ہیں، ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا لعنت نہیں کریں گے ایسے کے اوپر؟ کیا اللہ رب العزت ایسے شخص کے اوپر عذاب نہیں نازل کرے گا کہ آج جو شراب پی رہے ہیں، جو جوا کھیل رہے ہیں، جو مرڈر کر رہے ہیں، جو چوری کر رہے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان سب کی وجہ کون ہے؟ ان سب کی وجہ آپ اور میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ کلام ہے، اور اگر ہم یہ کلام ان کو سنا دیتے، اگر ہم ان کو قرآن سمجھا دیتے،
تو وہ اس برائی سے نکل جاتے. اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم موعظۃ، آ گیا تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کا موعظہ. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس کے اندر لوگوں کے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. کیا یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج نہیں ہے؟ کیا مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماروں کے سامنے جو شراب پلانا مہمان نوازی سمجھتے تھے، جو 30 اور 40 عورتوں کو اپنے گھر میں رکھیل بنا کر کے رکھتے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، اور جو مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، جو ٹینٹ بنا کر کے رہتے تھے اور لوٹ ماری جن کی زندگی تھی، اور جو گھر کے اندر لڑکی جوان ہو جائے تو ایک جھنڈا گاڑ دیا کرتے تھے بعض قبیلے کہ آؤ اور میری بیوی بیٹی کے ساتھ جو چاہے وہ سمبھوگ کرے. ایسی بدتمیز، ایسی جاہل قوم کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو سنانا شروع کیا، یہی تو جہاد تھا کہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں، لیکن آپ نے پوری جد و جہد اور پوری کوشش کے ساتھ اور سب سے زیادہ افورٹ، سب سے زیادہ طاقت لگا کر کے اس پیغام کو پہنچایا، اور وہاں سے یہ برائیاں ختم ہو گئی، یہ ساری کی ساری برائی ختم ہو گئی. تو یہ علاج ہے ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس یہ علاج ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہم نہیں پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیوی کے اوپر ظلم کر رہے، پڑوسی کے اوپر ظلم کر رہے، خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے، شراب جوا جتنے بھی ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم ہیں. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اب لعنت کے مستحق تو ہو گئے، لعنت میں جی رہے. اس تعلق سے بہت سی حدیثیں بھی ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف اس آیت کے اوپر اتفاق کرتا ہوں. اب ہم کیا کریں، کیسے بچیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے الا الذین تابوا، بس توبہ کر لو. جرم کیا ہے تم نے، یہ بہت بڑا جرم نہیں، تمہارے پاس علاج تھا دلوں کی بیماریوں کا، لیکن تم نے اس کا علاج نہیں کیا، تو اب توبہ کر لو، اس برائی کی وجہ سے توبہ کرو. الا الذین تابوا واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ جب تک آپ کسی کے پاس پہنچنے لائق نہیں بنیں گے تب تک آپ کی اصلاح نہ ہو جائے. جب تک آپ کی اصلاح نہیں ہوگی آپ کیسے جائیں گے کسی کے پاس؟ تو اپنی اصلاح کر لو، یعنی اس کتاب و سنت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ اتر جاؤ. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اور اسے بیان کر دو جو چھپائے ہو. اللہ اکبر. جب تک اس پیغام کو ہم بیان نہیں کریں گے یہ عذاب سے باہر نہیں آ سکتے. وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تب اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخشے گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ رحیم ہے. یعنی رحیم کی صفت کے مستحق کب بنو گے، توبہ کب قبول ہوگی؟ جب تم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اس کورس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ایک آیت کی تفسیر کو سمجھیں، جتنا بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. بہت کم تفسیر ہم سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم القرآن جو دوسرا کورس آئے گا اس میں اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے. تو جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو ہم دوسروں تک پہنچانا، ہمارے لیے عمل کرنا، اس پر ایمان لانا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمارے کورس کا ایم ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اس آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 86. اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کے طرف یہ کتاب وحی کی جائے گی مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے ہے، لہذا آپ کافروں کی مددگار ہرگز نہ بنیں. تو یہ کافر کی مدد ہو جائے گی اگر ہم اس پیغام کو نہیں پہنچائیں گے تو. اور وہ کافر یعنی جو انکار کرنے والے مشرکین اور جو کفار ہیں، آپ کو اللہ کی آیت کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کے طرف اتاری گئی ہے. یہ جبکہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اس لیے اتاری گئی تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو روک دیں. اور آپ اپنے رب کے طرف بلائیں، یہ آرڈر دے دیا اللہ نے اپنے طرف، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو. اب یہ کیوں آئی کہ آپ لوگوں تک بلائیں اور مشرکوں میں سے نہ ہو؟ کیونکہ اگر اس کلام کو بند کر دیا جائے گا تو شرک پھیل جائے گا. کیوں پھیلے گا؟ کیونکہ جب تک توحید کی معرفت نہیں ہوگی،
اللہ رب العزت کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک شرک ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو ایک چنگاری بھی کافی ہوتی ہے، روشنی کو لانا ہوگا۔ اگر شرک اور بدعات کو ختم کرنا ہے تو اس شمع کو، اس نور کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو لانا ہوگا، کیونکہ قرآن ہی اللہ رب العزت کی معرفت کراتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ اور جب اللہ کی پہچان آتی ہے تو یہ ایک ایسی روشنی ہے، ایسی توحید ہے، ایک ایسی روشنی ہے کہ پھر کتنا ہی گھنگور اندھیرا دل کے اندر کیوں نہ ہو شرک اور کفر کا، اس کو اپھاڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو بند کر دیا تو یہ شرک بڑھ جائے گا، اس لیے یہاں کہا گیا اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جائے۔ اس کام کو چھوڑنا اصل میں یہ شرک کو تقویت دینا ہے، کلام کا لوگوں تک نہ پہنچانا، اس کام کا چھوڑ دینا، یہ شرک کو تقویت دینا ہے۔ آج کی کلاس کی آخری آیت اور اس سورت کی بھی آخری آیت، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کسی کو مت پکاریے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی آستھا کے لائق نہیں، کوئی مراد کو پوری کرنے والا، کوئی حاجت کو پوری کرنے والا، کوئی مصیبت کو دور کرنے والا ہرگز نہیں، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی اس لائق، کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہمارے اوپر سے کسی مصیبت کو دور کر دے یا ہمیں کوئی نعمت عطا کر دے۔ عزت بھی اللہ کے اختیار میں اور نعمت بھی اللہ کے اختیار میں، بیماری سے اچھا کرنے والا بھی، ہر معاملے کا معاملہ وہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، دیکھیے آخر آیت کس بہترین انداز سے توحید کے اوپر ختم ہو رہی ہے، وَلَا تَدْعُوا عَلَى اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، کل شیء، ہر شے، حالق الا وجہہ، اللہ رب العزت کے چہرے کے علاوہ، اللہ کے وجہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی، سوائے اس چہرے کے، اس حاکمیت، یعنی اللہ رب العزت کی حکومت، اللہ کی حاکمیت ہی باقی رہے گی اور تم سب اس کے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب تباہ اور برباد، سب ختم ہو جانے والی ہے، سب فنا ہو جانے والی ہے۔ اس تعلق سے ایک اور آیت ہے جو سورہ رحمان میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 27 اور 28، من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک مخلوق جو اس زمین پر ہے سب کے سب فنا ہونے والی ہے، من علیہ فان، سب کی سب فنا ہونے والی ہے۔ اب آپ غور کریں، جہاں پر بھی آپ کی نظر جا رہی ہے سب فنا ہونا ہے، یہ جو گھر ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ہر چیز ایک دن ایسی آنی ہے کہ فنا ہونا ہے، پھر باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے پروردگار ہی کا چہرہ جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہنے والا ہے۔ یہاں چہرے سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں سورۃ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 573، ہر ایک مخلوق جو اس زمین میں ہے وہ اس آیت کریمہ میں وجہ کا لفظ ذات پاک سے تعبیر ہے، مطلب اللہ رب العزت کی ذات پاک سے تعبیر ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے وجہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے ایک بہت اچھی حدیث لے کر کے آئے ہیں جس کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ یہ ہے جو لبید نے کہی ہے، خبردار سن لو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، یعنی فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 3841 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2256۔ آخر میں اس مبارک آیت کو ایک بار اور سماعت کریں، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں، کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق، کوئی آپ کی ضرورت کا پورا کرنے کے لائق نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرے کی، یعنی اس کی ذات کی، اس کی حاکمیت
اور اس کی فرما روائی ہے اور تم سب اس کے طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی وہ ساری چیزوں کو ختم کر دے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرشتوں کو بھی ختم کر دے گا, ملک الموت کو بھی آخر میں حکم دے گا, اسے بھی ختم کر دیا جائے گا اور کوئی چیز نہیں بچے گی. پھر اللہ رب العزت حکم دے گا اور پھر سب کو زندہ کر کے اور اپنے حضور حاضر کرے گا. تو یہاں پہ کہا گیا اس کے طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. پھر وہ اسے اکٹھا کرے گا. تو اللہ رب العزت کے فضل سے یہاں پہ سورہ قصص اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہم نے مزید غور و فکر کرنے اور اس کی تفسیر کو صحیح تفسیر کی روشنی میں, یعنی اللہ کے کلام اور نبی مکرم کے صحیح فرمان کے مطابق سمجھنے, اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک ایک خالق مالک ہمیں زندہ رکھ, اس کلام کے علم کو حاصل کرنے, اس پر ایمان اور اس پہ عمل اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.